بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ضرورت نہیں ناخداؤں کی مجھ کو، ضرورت نہیں ناخداؤں کی مجھ کو، سفینہ سپرد خدا کر رہی ہوں۔ خدایا مجھے کامیابی عطا کر، تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں۔ پاکستان کے حالات کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اپنے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی عوام کے لیے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے ان غریب لوگوں کو دیکھ کر جو 10 کلو آٹا خریدنے کے لیے لمبی قطار میں لگے ہوتے ہیں۔ ان میں ضعیف بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، لیکن سستے آٹے کی خاطر لائن میں لگے رہتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الانتظار الاشد الموت۔ اس کا مفہوم ہے انتظار کی اذیت موت سے بھی زیادہ ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے ان غریبوں کو دیکھ کر جن کی آمدنی بہت تھوڑی ہوتی ہے اور مہنگائی کی وجہ سے ان کے چہرے پر صبح شام پریشانی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے ان سفید پوش مڈل کلاس لوگوں کو دیکھ کر جو کسی سے کہتے تو کچھ نہیں، لیکن ان کے گھروں کے چولہے آج کل بڑی مشکل سے جلتے ہیں۔ میں آپ سے ایک گزارش کروں گی کہ ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، آپ کو یہ وظیفہ بہت ہی کامیابی دینے والا ہے۔ مہنگائی کے طوفان کی وجہ سے میرے ملک کے حالات اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ ہر طرف پریشان کن مناظر نظر آ رہے ہیں۔ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ نہ میں یہ جانتی ہوں اور نہ ہی میں اس بحث میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں اور انشاءاللہ اس وظیفے سے لازماً ٹھیک ہو گئے۔ آپ ایک دفعہ یہ کر کے دیکھنا اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ حکمرانوں سے تو امید نہیں رہی، لہٰذا اب ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ ملک کے حالات کی بہتری کی نیت سے، پاکستانی عوام کی پریشانی دور کرنے کی نیت سے، خدا را پاکستان کی امن اور سلامتی اور اس کی ترقی کی نیت سے یہ مجرب وظیفہ آج رات ضرور پڑھیں۔ جب دل کرے گا آپ شروع ضرور کرنا۔ یہ وظیفہ جس نے بھی پڑھا ہے اس پر کرم ضرور ہوا ہے۔ آپ بھی ایک دفعہ یہ وظیفہ خدا را لازمی کرنا۔ یہ وظیفہ جس نے بھی کسی مقصد کے لیے پڑھا ہے ان کا مسئلہ اللہ کے کرم سے اور درود پاک کے عظیم عمل کی برکت سے اللہ پاک نے ضرور حل کیا ہے۔ دنیا کے کام تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس عمل سے بہت سے خوش نصیبوں کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ یقین کریں کہ یہ صرف ویڈیو بنانے کے لیے یہ میں سب نہیں کہہ رہی، یقین کریں یہ وظیفہ پڑھنے کی برکت سے بہت سے لوگوں کو جاگتی آنکھوں سے ایسے مشاہدے ہوئے ہیں جنہیں یہاں میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے ہماری ایک بہن کو تو ایسا مشاہدہ ہوا جس کا پروف انہوں نے اگلے دن مجھے سینڈ کیا تھا اور آگے بات شیئر کرنے سے انہوں نے منع کر دیا تھا۔ اور جتنا ہو سکے دل کے یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں۔ میں نے پہلے یہ بات کی تھی کہ 3 دن یہ وظیفہ پڑھا جائے تو کرم ہوتے ہیں اس عمل کی برکات سے، تو میں نے 7 روز تک یہ وظیفہ جاری رکھنے کی تلقین کی ہے۔ آپ اس وظیفے کو لازماً کیجئے گا، کیونکہ یہ وظیفہ 3 دن میں ہی اپنی برکات دکھانا شروع کر دیتا ہے اور آپ نے 7 روز تک اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے، اس کی میں تلقین کر رہی ہوں۔ آج میں اس ویڈیو کے ذریعے اپنے پورے پاکستان کو اور تمام محب الدرود اسلام کو اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عمل
عمل کی دل سے عام اجازت دے رہا ہوں، جو چاہے اس عمل کو اپنا معمول بنا لے۔ ہر مسلمان کو اس بات کی اجازت ہے، وہ جتنے دن چاہے یہ عمل کر سکتا ہے۔ جو چاہے اس عمل کو پڑھنا زندگی بھر کے لیے اپنا معمول بنا لے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری ہے، یہاں تک کہ کینسر کی بیماریاں بھی اس عمل سے لوگوں کی دور ہو گئی ہیں۔ جو کوئی بس عمل کو اپنی زندگی میں معمول بنا لے گا، انشاءاللہ اس کے حالات تو کیا، اس کی تقدیر بھی سنور جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کے مقدر بدل جائیں گے۔ اور یہ عمل آگے سینڈ کرنے کی، آگے آپ لوگوں کو بتانے کی بھی میری طرف سے پوری اجازت ہے، اور پلیز خدارہ آپ یہ ضرور دوسروں کو شیئر کیجئے گا اور بتائیے گا اس عمل کا، کیونکہ اس عمل سے بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اپنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور ان کی تقدیر بدل رہی ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ان کی تقدیر کیوں نہ بدلے گی۔ اور تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ آج رات یہ عمل پڑھ کر پاکستان کی خوشحالی کے لیے دعا کریں، پاکستان کے معاشی حالات کی بہتری کی دعا کریں، پاکستان کے تمام اندرونی بیرونی مسائل کے حل کے لیے دعا کریں۔ کیا پتہ کس کا پڑا ہوا وظیفہ آج رات ہمارے ملک کے حالات بدل دے۔ ویسے بھی یہ کسی کو نہیں پتا کہ رب کائنات کس کی دعا کس کے حق میں کب قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ کو میں عمل بتاتی ہوں، آپ جس طرح آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ آج رات نماز عشاء کے بعد اگر کوئی آج نہیں پڑھ سکتا تو جب بھی شروع کرے گا کوشش کرے کہ رات کو ہو پڑھے عشاء کے بعد۔ آج رات نماز عشاء کے بعد پھر رات کو اس کسی بھی وقت یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ یہ عمل تہجد کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کا وقت خاص ترین وقت ہوتا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وضو کر لینا ہے اور باادب طریقے سے جائے نماز پر بیٹھ کر، جو لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے جائے نماز پر اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتے وہ چارپائی یا کوئی کرسی یا کوئی بیڈ وغیرہ پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ادب، توجہ اور محبت اور یقین کے ساتھ آپ نے پورے یقین اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ یا محمد کہنا ہے، پھر 100 مرتبہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے، پھر ایک مرتبہ آپ نے یا محمد کہنا ہے، اور 100 مرتبہ پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے، پڑھنا ہے۔ اس طرح 7 مرتبہ یہ یا محمد پڑھنا ہے، اور ہر یا محمد کے بعد 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے، یعنی ٹوٹل 700 مرتبہ۔ 7 مرتبہ آپ یا محمد اور 700 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے۔ پھر سچے دل سے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجت، تمام بیماریاں اور تمام مشکلات پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی لازمی